بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحریہ کالجز پینٹی سے میں آپ کی اردو کی معلمہ، اور آج ہم جماعت چہارم کا سبق آمنہ اور نیلی مچھلی کی دہرائی کریں گے، کیونکہ ہم یہ سبق پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور وہاں ایک خوبصورت جھیل تھی جس کا پانی صاف ستھرا تھا۔ وہاں مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں، اور اسی جھیل میں نیلی نام کی ایک مچھلی رہتی تھی۔ اور آمنہ جو ہے وہ جھیل کے پاس ہی ایک گاؤں تھا، وہاں رہتی تھی۔ وہاں سے وہ جھیل میں آتی، مچھلیوں کو دانہ ڈالتی۔ تو ایک دن اس کو نیلی مچھلی نظر آئی تو اسے وہ بہت اچھی لگی۔ اس کے بعد وہ جب بھی آتی تو مچھلیوں کو دانہ ضرور ڈالتی۔ آہستہ آہستہ جھیل کا پانی گندا ہونا شروع ہو گیا، تو جو نیلی مچھلی کی سہیلی تھی اس نے یہ معاملہ اپنی دوست سنہری مچھلی کو بتایا۔ تو سنہری نے اس کو بتایا کہ جھیل کے پاس ایک فیکٹری بنی ہے جس کا مالک سارا گندا پانی جھیل میں پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جھیل کا پانی زہریلا ہو رہا ہے اور گندا ہو رہا ہے، اور بہت ساری مچھلیاں بھی اس وجہ سے مر رہی ہیں۔ ایک دن جب آمنہ اپنے گھر سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ جھیل کے پاس کچھ مچھلیاں مری ہوئی ہیں، اور انہی مچھلیوں میں نیلی مچھلی بھی تھی۔ تو آمنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جھیل کے مالک سے بات کرے گی۔ اس طرح اس نے جھیل کے مالک سے بات کی، اور جھیل کے مالک نے کو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس نے جو گندا پانی تھا اس کو ٹھکانے لگانے کا مناسب انتظام کیا۔ اس طرح باقی مچھلیاں گندگی سے بچ گئیں۔ اسی طرح اس سبق میں ہم نے مشکل الفاظ کے توڑ دیے گئے تھے، ان کو جوڑنا سیکھا تھا۔ سوال نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ الفاظ جو ہیں دیے گئے ہیں، ان کے معنی بھی نیچے دیے ہوئے ہیں، تو جو درست معنی تھے ان کے گردارہ بنانا تھا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا شفاف کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا، موسیقی کا مطلب ہوتا ہے گیت، گدلا کا مطلب ہوتا ہے میلا، آلودہ کا مطلب ہوتا ہے گندا، اور ریلا کا مطلب ہوتا ہے سیلاب۔ سوال نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ درست ترتیب دے کر جملوں کو لکھنا ہے۔ تو اس میں ہم نے جملے لکھے تھے کہ آواز کی سمت میں نیلی نے شروع کیا تیرنا، نیلی نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا، اس سے بدبو بھی آ رہی تھی۔ نمبر 3 تھا کہ یوں باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں، اور نمبر 4 تھا کہ آمنہ کے ذہن میں منصوبہ آیا۔ سوال نمبر 4 میں ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے تھے اور ہم نے ان سے جملے بنائے تھے، کہ جیسے الفاظ تھے شفاف، موسیقی، ریلا، آلودہ، پریشانی۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 میں جھیل کیسی تھی، تو ہم نے جواب لکھا تھا کہ جھیل کا پانی صاف ستھرا تھا، اور اتنا صاف تھا کہ اس میں مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ سوال نمبر 2 تھا کہ نیلی کو کون دانہ ڈالتی تھی، تو اس کا جواب ہم نے پڑھا تھا کہ نیلی کو آمنہ دانہ ڈالتی تھی۔ نمبر 3 تھا کہ جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی، کیونکہ فیکٹری کا مالک گندا پانی جھیل میں پھینک رہا تھا، اس وجہ سے جھیل گندی ہو رہی تھی۔ فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا، فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا گندا پانی جھیل کو آلودہ نہیں کرے گا۔ آخری سوال جو تھا وہ تھا کہ مذکر کو مؤنث سے ملانا ہے، تو ہم نے مذکر مؤنث بھی پڑھے تھے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ ہوم ورک دیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے خوش خطی کرنی تھی۔ یہ کام آپ نے اپنی کاپی پہ کرنا تھا، باقی جو کام ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے اپنی کتاب پہ ہی کرنا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے خوش خطی کرنی تھی، اس کے بعد ہمیں جملے بنانے تھے، تو جملے بھی ہمیں کاپی پہ بنانے تھے۔ اس کے بعد سوال جواب بھی ہمیں اپنی کاپی پہ ہی لکھنے تھے، کہ جھیل کیسی تھی، نیلی کو کون دانہ ڈالتی تھی، جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی، اور فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا۔ تو ہم نے اس سبق میں یہ سوال پڑھے تھے، اور ان کے جوابات ہم نے کچھ کتاب میں لکھے تھے، کچھ کاپی میں لکھے تھے، اور یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔